جس کے ہاتھ میں لگام ہے اسے غلام سمجھا جائے گا۔ امیر المومنین جب یروشلم کے بارڈر کے قریب آئے تو غلام کے بیٹھنے کی باری تھی، آقا کے پکڑنے کی باری تھی۔ جب بالکل قریب آئے تو لوگ چوک پر چوک آگے بڑھے، اونٹ سے وہ نیچے اترے، غلام سب ہاتھ چومنے لگے، مصافحہ کرنے لگے، لیکن یہ کچھ بولتے، ان کو بولنے کی مہلت نہیں دی گئی، ہاتھ چومتے رہے چومتے رہے چومتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، کفار بھی تھے، غلام کے ہاتھ چوم رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں یہی امیر المومنین ہے، یہی عمر ہے، یہی عمر ہے۔ اللہ اکبر، ان کے ہاتھ چومتے رہے، لیکن جب وہ نوکر وہ غلام تو تھوڑی فرصت ملی، تب لوگوں سے کہا اے لوگوں تم میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ کہا آپ امیر المومنین ہے، 23 لاکھ مربع میلوں کا مالک اللہ نے تمہیں بنایا ہے، مدینے کے آپ خلیفہ ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں چومے تو کس کی چومے؟ غلام نے کہا یار ارے میں آقا نہیں ہوں۔ کہا آقا تم نہیں ہو تو کون ہے؟ کہا جو لگام پکڑ کر آیا ہے وہ عمر ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو لگام پکڑ کر آیا ہے وہ عمر ہے۔ اللہ اکبر، وہ کفار جو سنے نا تو دنگ رہ گئے۔ مسلمان تو تھے ہی، 20 لاکھ کفار تھے، 20,000 جو ہے کفار تھے۔ ان لوگوں نے جب سنا لگام پکڑنے والا عمر ہے، بیٹھنے والا غلام ہے، وہ سوچنے لگے یہ مذہب کتنا اچھا ہے، یہ دین کتنا اچھا ہے، یہ مذہب کتنا اچھا ہے کہ غلام کو اتنی عزت دیتے ہیں، غلام کو اتنا مرتبہ دیتے ہیں کہ آقا لگام پکڑ لیتے ہیں اور غلام کو اونٹ پر بٹھا دیتے ہیں۔ سارے کفار نے کہا جب عمر کا کردار اتنا اچھا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ وہ دیکھنے آئے تھے، ملنے آئے تھے۔ اے امیر المومنین، آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہمیں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری منظر نواز صاحب قبلہ۔ ایک اسلام کے کردار نے 20,000 کافروں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہمارا کردار کیسا ہے، آج ہماری روش کیسی ہے، آج ہمارے گفتار کیسے ہیں؟ ہم بولتے ہیں تو کسی کو کیوں دینے کے لیے بولتے ہیں، ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں تو تکلیف دینے کے لیے کہتے ہیں، جہاں پر بھی وقت ملتا ہے ہم کسی کو نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگوں یاد رکھیے گا، اگر تلوار کا بار آپ کے ہاتھ میں لگ جائے زخم جو ہے مٹ جائے گا، جسم میں لگ جائے زخم مٹ جائے گا، پیر میں لگے زخم مٹ جائے گا، لیکن زبان سے جب کسی کو زخم دیا جاتا ہے، جب کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ آئیے تاریخ پڑھیے، حضرت جو ہے الحمدللہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مریدین معتقدین متوسلین جو ہے انہوں نے تحفے تحائف لا کر پیش کیا تھا۔ جب تحفے تحائف پیش کیا، ایک مرید نے کہا حضور آپ کے غلاموں نے تحفہ تحائف پیش کیا ہے، آج پورے اتر دیناجپور کا المیہ ہے، آج گوال پوکھر علاقے کا یہ المیہ ہے، آج میرے معاشرے کے لوگوں کے حالات ہے جو آج خدا کی قسم دل میں جو ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے اور کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ دل کے پھپھولے چل گئے سینوں کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری قوم کے دیالو مسلمانوں، بات اتنی سی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید نے کہا حضور آپ کے مریدین معتقدین متوسلین نے کافی تحفہ دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا جب تحفہ دیا ہے گفٹ دیا ہے کھولو، جب کھولا تو اس گفٹ سے اندر سے وہ گفٹ جو نکلا اس میں امامہ تھا، دوسرا گفٹ کھولا اس میں تسبیح تھی، تیسرا گفٹ کھولا مصلی تھا، جو اس کے بعد پھر گفٹ کھولا اس میں جبہ تھا، پھر اس کا گفٹ کھولا اس میں امامہ تھا۔ اللہ اکبر، جب سارے گفٹ کھول لیے آخری گفٹ کو کھولا تو گفٹ میں کیا نکلا؟ اس گفٹ کے اندر ایک قینچی تھی۔ اللہ اکبر، جب وہ قینچی تھی بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید نے کہا حضور آپ کے فلانا مرید جو وہاں رہتے ہیں انہوں نے آپ کو قینچی تحفے میں دی ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا جب انہوں نے قینچی دی ہے اسے بلا کے لاؤ، اسے بلایا گیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا لوگ تحفے میں امامہ دیتے ہیں، جبہ دیتے ہیں، پگڑی دیتے ہیں، مصلی
لیتے ہیں, تسبیح دیتے ہیں, لیکن بیٹا تو نے مجھے تحفے میں گفٹ میں قینچی کیوں دی ہے؟ تو اس مرید نے کہا حضور میں نے قینچی اس لیے دی ہے, اگر آپ کی مونچھیں بڑھ جائے تو قینچی کاٹنے کے کام کرتی ہے, داڑھی ایک مشت سے زیادہ بڑھ جائے تو قینچی کاٹنے کے کام کرتی ہے, کرتے کا دھاگا بڑھ جائے تو قینچی کاٹنے کے کام کرتی ہے, رسی بڑھ جائے تو قینچی کاٹنے کے کام کرتی ہے, اس لیے میں نے آپ کو جو ہے تحفے میں قینچی دی ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا اگر بیٹا دینا ہی تھا تو یہ قینچی تو نے کیوں دی ہے؟ اگر دینا ہی تھا تو سوئی اور دھاگا دیتا. تو حضور کیا مطلب ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا بیٹا اللہ والے کاٹنے کے کام نہیں کرتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دلوں کو سینے کے کام کرتے ہیں, اسے جوڑنے کے کام کیا. واہ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں بھی دیکھو ہم کاٹنے کے کام کرتے ہیں. کسی کے گھر میں رشتہ آتا ہے, گھر سے باہر نکلا, راستے میں مل کر کہتا ہے وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ کیوں بھائی اس کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا, جب تو اس کو دینے کے لیے اس کی بیٹی کو رکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس کو تو جو ہے لالچ دے رہا ہے, اس کے سامنے آفر دے رہا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا یاد رکھیے گا, تم تو سوچتے ہو کہ تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی, اس کی بیٹی پڑی رہے گی. یاد رکھنا نہ تو خوش رہ سکتا ہے نہ تیری بیٹی. جس کا ذہن اتنا گندا ہو, جس کا وجود اتنا گندا ہو, جس کی سوچ و فکر اتنی گندی ہو, وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے. جب مجمع ہے الحمدللہ مجھے ٹھاکر گنج بھی جانا ہے, لیکن بات آگے میں اللہ اکبر ٹائم تو ہو چکا ہے, لیکن الحمدللہ آخری بات بول کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہندوستان کا آئیڈیل شاعر الحمدللہ آواز سنیں گے تو کوئل کی طرح آواز دیکھ رہے ہیں میرے محترم بھائی شکیل عارفی صاحب الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری قوم کے دیالو مسلمانوں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آخری بات بول کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو غور سے سنیے گا. آج حالات بگڑتے جا رہے ہیں. پہلے ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا, اب شادیاں ہو رہی ہے تو جو دلہن بنتی ہے وہ بھی پیلا ساڑی پہنتی ہے, اس کی بہن بھی پیلا ساڑی پہنتی ہے, اس کی جو ہے بھابھی بھی پیلا ساڑی پہنتی ہے, لڑکی کی ماں بھی پیلا ساڑی پہنتی ہے. کہ نہیں بولیے نا, آج جو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی پیلے ساڑی پہنتی ہے. میں کہتا ہوں کیوں؟ یہ ہلدی کا رسم ہے, یہ ہلدی کے رسم میں سب کے سب پیلے کپڑے جو ہے پہنتے ہیں. حالانکہ شریعت میں کوئی بھی کپڑا جو ہے کوئی بھی کلر کا کپڑا پہننا ناجائز و حرام نہیں ہے, لیکن پیلا کپڑا آپ کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ اس لیے پہن رہے ہیں, اس لیے میری بیٹی پہن رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہندوؤں کا رسم ہے. اور آقا فرماتے ہیں دنیا میں جو انسان جس کی مشابہت کرے گا, دنیا میں جو انسان جس کی طرح جو ہے اپنا حلیہ کرے گا, قیامت کے میدان میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا. میری بیٹی مجھے تم سے جو ہے مطالبہ ہے, میرا تم سے کہنا ہے میری بیٹیوں, شادی میں تمہیں جو ہے آج جو ہے پیلے ساڑی نہیں پہننا ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. سنو, اگر تم ایسا کرتی ہو تو فاطمہ بھی ناراض ہو جاتی ہے, مصطفیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں, میرا خدا بھی ناراض ہو. اپنے معاشرے کو بدلو, اپنی سوسائٹی کو بدلو, اپنے کلچر کو بدلو. 9:45 ہو گیا ہے, بہت دور جانا ہے. انشاءاللہ العزیز زندگی سلامت رہی تو پھر آپ سے میری ملاقات ہوگی. لیکن دیکھیے الحمدللہ ممبر رمضان صاحب اور کمیٹی کے لوگوں نے علماء